السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کے اندر تھوڑا اسپیکر تاب کرے گا، آواز بڑی تیز ہے نا، جس میں اونچی بولنا کا خراب ہے۔ ایپ کہاں سے واسطے لائے
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ آمد جلیلہ اور دنیا کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے پیار کرنے کا انداز اس طرح سے کہ جس طرح اپنے بندیاں سے اپنی آمد کا احسان جتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو سب نالوں بڑی نعمت آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو عطا فرمائی اسی شعور حیات، جینے کا شعور، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی نو بندگی نال آباد کرنے کا سلیقہ جو آپ کی آمد مبارکہ تو پہلے نہیں سی۔ لوگ ڈورا ڈنگرا چرند پرند حیوانات نالوں بدتر زندگی بسر کرتے سی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے انسانیت جو ذلت، مقہوری، انحطاط اور زوال دی انتہا درجے دی گراوٹ دی زندگی گزارنے سن، انہاں نوں اتھوں چک کے تے عہدے ثریا تک پہنچا دتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب نالوں بڑا کارنامہ ہے کہ انسانیت جو ماتم گناہ سی انہوں انسانیت نو درہ امتیاز پوری کائنات وچوں اشرف المخلوقات کا عطا فرمایا کہ سونے پیارے نبی کی سنت نے عطا فرمایا۔ آپ کی آمد تو پہلے دے لوگوں کو جاہل کیا جاتا سی، اللہ نے انہوں نے ضلالت و گمراہی دے گڈا تو اندھیریاں سے گرے ہوئے فرمایا، او پستیاں چو، او جہالتاں چو، او ضلالتاں چو نکال کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ساری کائنات وچوں اشرف احسن اجمل انسان کو بنایا۔ تو میرے پیارے نبی کا اے اپنی امت کے ساتھ تو میں گزارش کر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا اللہ نے احسان کیوں جتایا؟ آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، ہر نبی اپنی امت واسطے اللہ کی نعمت اور احسان عظیم کر کے آیا، لیکن کسی بھی بعثت کا احسان اللہ نے نہیں جتایا۔ اس واسطے کہ آئے ضرور نے پر تعلیم مکمل نہیں سی، رہنمائی کامل نہیں سی، طرز حیات ادھورا سی،
دی شریعت کامل نہیں سی، او دے اندر افاقیت اور جہانگیری نہیں سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کمال عطا کیتا، عزت اور عروج عطا فرمایا۔ اب پتہ نہیں کہڑے زمانے کا ہے، اور نہیں جب اصل سٹارٹنگ کا مسئلہ ہے، جڑا ماسٹر ہوتا ہے نا وہ آواز نہ بتایا وہ مشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سپیکر کو غیر صحیح ہے کہ بیشت مصطفیٰ دے انسانیت دے انعامات کتنے ہوئے گئے تاکہ سانو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی قدر اور قیمت کا پتہ لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور سنت کا محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بجا دیتا آپ تصویر کر سکتا ہے۔ اصل مشین نوی ہے کہ سیٹنگ کرنے والے سارے اڑاڑی کہ پیچھے کا اتفاق نہیں ہونا۔ آپ نا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تشریف لے آئے۔ اللہ پاک نے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلال جو محمد انعامات عطا فرمائے، جو محمد واسطے احسانات فرمائے، خالق کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ خالق کائنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تواڈے تے شان عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال السلام
دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اللہ نے اپنا احسان جتایا۔ میرے پیارے بھائیوں، سونے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس امت نو انسانیت نو اللہ نے کیڑے کیڑے انعامات فرمائے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی دے دربار میں کھڑے نے، جنہوں پتا دینا انہوں نے بڑیاں ہی مصائب تے مشکلات کھڑیاں کیتیاں، تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے جڑا مکے چ رہ سکدا رہ جائے، جڑا نہیں رہ سکدا حبشے نو ہجرت کر کے چلا جائے۔ انہاں پیچھا کیتا تے نجاشی انصاف پسند بادشاہ سی تے بغیر او جڑا مقدمہ سنیا فیصلہ نہیں سی کردا، ایتھے گئے تے نویں نویں سورت مریم نازل ہوئی تے وہ بھی چاہتا یاد نہ ڈا رہیاں تے پچھوں انٹرپول گئی نا مشرکین مکہ دی لین واسطے انہاں نو کہ ساڈے ملک دے بھگوڑے ساڈے حوالے کیتے جان، تے نجاشی نے بلایا انہاں نو کہ تہاڈا ظلم کی ہے، کیوں دوڑ کے آئے ہو، اے پچھوں تہاڈے لین کیوں آئے نے؟ تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ علیہ السلام دی بست دے انعامات کروائے، بڑا قرآن بھی پڑھیا تے لال فرماتے نے یا ایھا الملک، مسند احمد دی روایت، ایھا الملک انا كنا قوما اهل جاهلیت نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسي الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولا منا۔ اے نجاشی گانے میں اسی بتاں دی پوجا کردے سی، مردار کردے سن، اللہ اکبر کبیرہ، تے اسی جڑا پڑوسیاں نال برا کردے سی، ساڈا کمزور جڑا اے ماریا جاندا تے طاقتور کھا جاندا، اے ساریاں گلاں دس کے کہن لگے اسی طرح ساڈی زندگی گزر رہی سی تے پھر ساڈے تے اللہ نے انعام فرمایا، ساڈے تے اللہ دی رحمت سایہ فکر ہو گئی، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، ساڈے وچ اللہ نے عظمت والے نبی مبعوث فرما دیتے، اسی انہاں دے نسب نو بھی جاننے ہاں تے صدق نو بھی جاننے ہاں، انہاں دی امانت نو بھی جاننے ہاں تے عفت پاک دامنی نو بھی جاننے ہاں۔ انہاں نے سارے بتاں دی پوجا تو ہٹا کے تے رب دی عبادت دا رستہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے انسان جو ذلت گوار دے رستے تے سی، جڑی جگہ جگہ تے اپنی سب نالوں اشرف جبین نیاز، اے جڑا کر جگہ جگہ تے جھکاتا پھردا سی، اللہ اکبر، کائنات اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں سی جہدے سامنے انسان سجدہ ریٹ نہیں سی ہوندا۔ اللہ میرا پاک فرمائے آدمی اپنی شرمگاہ تک نو سجدہ کردا سی، اللہ اکبر، ڈوراں ڈنگراں دے سامنے جھکدا سی، حجر تے شجر دے سامنے جھکدا سی، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں جینے کا شعور آ گیا تے اپنے خالق و مالک دی شناسائی ہو گئی تے انہوں عزت مل گئی، جو جگہ جگہ تے جبینے دے آج جھکاندا سی، اج رب دے علاوہ کسے دے سامنے جھک کے سلام کرنا بھی حرام سمجھدا ہے۔ حجر اسود مخاطب کر کے جناب عمر فرماتے سن انکا حجر لا تضر ولا تنفع، ہے تے تو پتھر بے شک جنت دا پتھر ہے، اللہ اکبر، تو نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اگر آمنہ دے لال تیرے تے لب پاک نہ رکھ دے تے عمر کدی تینوں زندگی چ بوسے دین واسطے تیار نہیں سی۔ اے عزت عروج میرے پیارے نبی دی بےست مبارکہ دا پہلا نتیجہ کہ در در تے ذلیل تے رسوا ہون والے نو ایک در دی اللہ اکبر شناسائی کرا کے تے ہر پاسے رسوائی تو بچا کے تے اللہ دی توحید دا دامن پھڑایا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بےست نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال جناب محمد کریم دے بارے جعفر تیار فرما دے نے، اے جرم کرتے سی، اے ڈورا ڈنگراں دی طرح زندگی گزاردے سی، مردار کھاندے سی تے بتاں دی پوجا کردے سی تے پڑوسیاں دی عورتاں نال زنا کردے سی تے شراب دے رسیا سی تے ماڑیاں دی زندگی اجیرن کر دیندے سی، حتیٰ کہ اللہ دی رحمت سایہ فکر ہوئی تے اللہ دا عظمت والا نبی ساڈے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے
بعثت مصطفیٰ دا احسان خالق کائنات نے اس واسطے جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنہ جلال السلام دی بیست نے دوسرا انعام سے دنیا میں کی ملیا ایک نیکی دا تصور جو پایا جاندہ سی آمنہ جلال السلام دی بیست جلیلہ تو پہلے نیکی دا تصور پایا جاندہ سی جدنا کار خالی ہو گئے معاشرے ویران ہو گئے ہرے بڑے گلشن جڑے اجڑ گئے اور نیکی دا تصور کی سی جب رب نو منانا چاہتے ہو اللہ دے بندے بننا چاہتے ہو اللہ دے ولی بننا چاہتے ہو پھر بیوی بچیاں چرہ کے رب نہیں ملتا اللہ اکبر پھر جنگلہ جانا ہوئے گا پہاڑ دیا چوٹیاں لے جانا ہوئے گا اے سال ہر سال دے مراقبے مجاہدے تے چلے انہاں لوکاں نے اللہ نے منال واسطے اختراعی طریقہ نیکی دا کر لیا جنگلہ کار ویران ہو گئے بچے زندہ باپ دے ہندے یتیم ہو گئے تے عورتاں زندہ خاوت دے ہندے بیوہ ہو جاندیاں تے کئی سال تک بچے اپنے باپ دا منہ نہیں سی تکدے کیونکہ باپ نیک بننے واسطے گیا ہے باپ ولی اللہ بننا چاہتا ہے باپ اللہ نو راضی کرنا چاہتا ہے باپ جڑا نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ عقیدہ تصور نیکی دا کی ہے بیوی بچیاں چ رہ کے دنیا دے دھندیاں چ رہ کے رب راضی نہیں ہوندا جے انہوں راضی کرنا تے جنت جا کے اوتھے مراقبے تے چلے کرنے ہون گے حجرے آباد ہو گئے تے گھر ویران ہو گئے آمنہ دے لال تے خالق کائنات تے پیارے نبی نے اے طریقہ نیکی دانا تے فرمایا کہ لوگ بدعت قرار دیتا تے اللہ اکبر فرمایا بیوی بچیاں چ رہ کے اللہ رسول دی اطاعت کرو گے تے اللہ انہوں بھی عبادت بنا کے قبول فرما لے گا سبحان اللہ اور جڑے جنگلہ دکھایا سن رب راضی کرن رہبانیت دی شکل اللہ اکبر جو پہاڑ دیا چوٹیاں تے کئی سال دے چلے کرتے سن انہوں نے واپس بلایا گیا گھر دے اندر رہ کے بیوی بچیاں چ رہ کے اللہ اکبر حلال رزق دی تجارت کر کے کرو کہ اپنی ضرورتاں پوریاں پر مال کے کائنات انہوں عبادت بنا دے گا ساری سیاست بھی عبادت ہے ساری معیشت بھی عبادت ہے ساری معاشرت بھی عبادت ہے انہاں دی شادی خوشی کمی عبادت ہے انہاں دا مرنا جینا عبادت ہے اللہ اکبر کبیرہ ویران گلشن آباد ہو گئے اجڑے کار آباد ہو گئے تے آمنہ دے لال دی سیرت دے سنت لال ہوئے اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ساری کائنات احسان ہوا انہوں نے کی سمجھ آ گئی عبادت کا طریقہ سمجھ آ گیا نیکی دا ایک جامع تصور میرے پیارے نبی اسلام نے پیش کیتا تے اجڑی تے اداسی کائنات بارہ رنگ و بہار بڑھ گئے اللہ اکبر گلشن آباد ہو گئے اتنے بہار بہار آ گئی ہے بیوی نال مذاق کرے تے اللہ نے کی دے دیتا ہے اللہ اکبر بچیاں نال شکر کرے تے اللہ نے کی دے دیتا ہے رزق حلال کمائے تے اللہ عبادت بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے نبی اسلام نے نیکی دا تصور دیتا ہے کہ بیوی بچیاں چ رہ کے انہوں نے رزق حلال لے کے کھلانا یہ بھی عبادت ہے پر میں سب نالوں بہترین صدقہ ہوئے جڑا خاوند اپنی بیوی دے منہ وچ لقمے دیندا ہے جدوں ہجرت ہوئی نا تے انہاں ایک مواخات قائم ہوئی سی ایک مہاجر تے انصاری نو بھائی بنایا گیا سی
حضرت سلمان فارسی دی پائی بندی ابو درداء دے نال ہو گئی رضی اللہ عنہ. ایک گاہے بگاہے اس اپنے بھائی نو ملنے واسطے آندے سن. ایک دن تشریف لے آئے تے ابو درداء گھر کوئی نہیں سی. ام درداء نے دروازہ کھولیا تے بٹھایا, پتہ سی نہ بھائی بندی ہے. اللہ اکبر, پیار پیار نال تے خرما خرما تے چپ کے ایک گل پوچھدے نے, اے ام درداء میرے بھائی جان دا گزرگات کیسا ہے؟ انہیں شکوہ بھی نہیں کیتا تے مسئلہ بھی دس دیتا, نہ شکری بھی نہیں کیتی, خاوند دی شکایت بھی نہیں لائی. انداز اہو جا دیندار عورتاں دا ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ فرمان لگیاں تہاڈے بھائی جان بڑی نیک نے, سارا دن روزہ رکھدے نے تے ساری رات جاگ کے اللہ دی عبادت کردے نے. جب تسی نہیں نہ سمجھے سبحان اللہ کہہ دیتی ہے اور سمجھ گئے سر بھی کیا کی دسنا چاہتی ہے. اللہ اکبر, جناب ابو درداء تشریف لے آئے, گھر وچ آئے, گھر وچ آئے تے ویکھیا کھانا تیار ہے. حضرت سلمان فارسی اگے کھانا رکھیا گیا. ابو درداء بھی آئے تے فرمان لگے بھائی جان میرے نال کھانا کھاؤ. بڑا عرصہ ہو گیا کٹھیا رل کے کھانا نہیں کھاتا. تے سلمان فارسی نو ابو درداء کہندے نے میں تے روزہ رکھیا کھانا نہیں کھانا. اور کہن لگے میں بھی اُنّا چر کھانا نہیں کھانا جنّا چر تو میرے نال نہیں کھانا. مہمان جدوں اصرار کرے یا کوئی مجبوری دی دعوت ہوئے یا کوئی ناراض ہوئے تے نفلی روزہ کھولیا جا سکتا ہے. جدا کفارہ بھی کوئی نہیں تے جدی قضا بھی کوئی نہیں, جدا درمانہ بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر نے اصرار کیتا, ادا نفلی روزہ کھلوا دیتا تے دونوں نے کھانا کھا لیا. جدوں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے دونوں نے بستر لگے سن. اللہ اکبر دوویں لیٹ جاندے نے. جدوں سلمان فارسی مچلے ہو کے لیٹے رہے, ابو درداء نے ویکھیا گہری نیند سو گئے نے. چپکے نال اٹھ کے مصلی ول جان لگا تے اٹھ کے بازو تو پکڑ کے کہندے نے لیٹ جا. اللہ اکبر انہوں نے لٹا دیتا. پھر انہوں نے ویکھیا کہ ہن آواز نہیں آ رہی, لگتا ہے کہ سو گئے نے. پھر اٹھ کے عبادت کر جان لگے. پھر جاگ میں کہہ لگے ٹھہر جا ہجے سلیٹ جا, پچھلی رات ہوئی آپ اٹھے تو انہوں اٹھایا تے تہجد پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. تے سلمان فارسی تے ابو درداء نے بڑا غصہ آیا, کہنے لگا میں تیری شکایت نبی کریم علیہ السلام کو لگاواں گا. تو میرا بھائی بھی ہے تے مہمان بھی ہے, تیری تکریم دی وجہ تو میں تیری گل بن رہی ہے, پر تو میرا زندگی دا معمول ختم کر دیتا ہے. میں ساری زندگی دن تو روزہ رکھدا ہوندا سی تے رات ساری جا کے عبادت کردا سی. اج تو میرے معمولات خراب کر دیتے نے. تیری پائی بندی دی شکایت میں ضرور لگاواں گا. تے حضرت سرکار فرماتے نے جو تو سمجھنا اے نیکی نہیں, دین اسلام انتہا پسندیدہ نام نہیں کہ بندہ دنیا کی انتہا تے چلا جائے یا دین کی انتہا تے چلا جائے. اے دنیا تے دین دا باہمی ارتباط آمنہ دے لال نے دسیا اے دا نام شریعت ہے. تے لال فرماتے نے انّا تے زور کا نہیں کا حقا, تیرے مہمان کا بھی تیرے تے حق ہے. والے زوج کا نہیں کا حقا, تیری بیوی کا بھی تیرے تے حق ہے. والے جسد کا نہیں کا حقا, تیرے جسم کا بھی تیرے تے حق ہے. والے عین نہیں کا نہیں کا حقا, تیری آنکھاں کا بھی تیرے تے حق ہے. ایدا نام دین ہے, انہیں حق مار کے صرف اللہ کا حق نفلی ادا کرنا ہے. اے کوئی شریعت نہیں, اے کوئی دین نہیں, اے کوئی نیکی نہیں. جنہیں گل سنی کے سویرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا کے شکایت لیتا ہے میرے اسلامی بھائی نے میرا رات میں جبر کیتا ہے, جنہیں روزہ کھلا دیتا ہے تے رات جڑا سی میرا معمول چھڑا دیتا ہے. ایڈ کیتا ہے تے پھر اگوں بعد اے کیتا ہے. آمنہ دے لال فرماتے نے صدق سلمان, اے ابو درداء سلمان نے سچ کہا, تیرے طریقے دا نام دین نہیں, دین ہوئے جڑا سیدنا سلمان نے دسیا. اے جڑا نیکیلا تصور سی نا, جنگلاں جاؤ, پہاڑیاں ٹٹیاں تے جاؤ, چلے مراقبے مجاہدے کرو, اللہ اکبر جا کے رب راضی ہوئے گا, رب نے بنانا ولی بننا. اے سارا تصور بدعت قرار دیتا گیا. لا رحمانیت فی الاسلام, اسلام
حبانیت دی کوئی گنجائش نہیں. بیوی کے حق عطا کرنا, بچیاں کی تربیت کرنا, رزق حلال کمانا, صلہ رحمیاں کرنا, رشتہ دارا چلانا, خدمت خلق کرنا, اے جو میرے مصطفیٰ کا دین جتنا اجڑے معاشرے دوبارہ آباد ہوئے. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. ہے نا رب دا احسان, اللہ اکبر, اے احسان. ہن جناب یہودی دنیا دی انتہا دینے, سودی کاروبار کر دینے تے انسانیت نو بڑھا دیتا. عیسائی عبادت کے شوق وچ پتھرا پہاڑا جنگلا چ نکل گئے تے انسانیت نو بھول گئے, اپنے حقوق ادا نہیں کرتے. ادھر بھی انتہا ہے, ادھر بھی انتہا ہے. تے آمنہ دے نال تشریف لے آئے, فرمایا دنیا دین تو بغیر نہیں تے دین دنیا تو بغیر نہیں. انہاں دونوں دا باہمی ارتباط ہے, باہمی تلازم ہے, باہمی انتظام ہے. انہاں تو بغیر ایک دوسرے تو بغیر دوسرے دا حق ادا نہیں دے ہوندا. سانو دعا سکھائی گئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور نیکی سمجھو, نیکی کے وہ تیری مرضی کا جذبات کا خواہشات کا اور تیرے داعیے کا وفات کا نام دین نیکی نہیں. دین میں جو محمد کریم نے سمجھایا, جینے کا شعور آ گیا, اللہ اکبر, شعور حیات آ گیا. نیکی کا جامع تصور پیش کر کے میرے مصطفیٰ نے اجڑی خالی ویران جہان کو دوبارہ آباد کر دیتا. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے, جب ظلموں سے تم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے رشتہ کو جوڑا, باطل کے طلسموں کو توڑا, خود وقت کے دارے کو موڑا, طوفان میں سفینے تیرائے, جب ظلموں سے تم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے پیارے نبی تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم تے جینے کا شعور ہوا. قرآن بھی دیا, تلوار بھی دی, دنیا بھی عطا کی, اعتبار بھی, مرنے کو شہادت فرمایا, جینے کے طریقے بدلائے. جب ظلموں سے تم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. عورت کو حیا کی چادر دی, غیرت کا غالا بھی بخشا, شیشوں میں نزاکت پیدا کی, کردار کے جوہر چمکائے. جب ظلموں سے تم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. اور میرے پیارے بھائیوں, میں ایک طالب علم کا عنوان یاد رکھنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آنے تو پہلے جو عیسائیوں کا نیکی کا تصور سی یا یہودیوں کی عبادت کا انداز سی, انہیں معاشرے خالی کر دیتے. اور آمنہ علیہ السلام نے نیکی دا شعور دے کے اجڑیا معاشرے کو دوبارہ آباد کر دیتا. تے تا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. تین صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے, اما یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے کول مشہور تھی سے نا, تے کہنے لگے اسی تیرے امتیاں, آپ نبی نے تے معصوم عن الخطا نے, تے پھر بھی انہیں محنت کر دینے, تے اسی تے امتیاں سانو زیادہ کرنی چاہیے. نیکی دا جذبہ, نیکی دا شوق, نیکی دا دریا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو, سجدہ عائشہ کے فرماتے ہیں اما جی آمنہ دے لال دے دن دے معمولات تے اسی ویکھنے تے رات دی خلوت کیویں گزر دی ہے.
تے اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے آمنہ دلال لمبا قیام کرتے سن، لمبا قومہ کرتے سن، لمبا سجدہ کرتے سن، تے لمبا اللہ اکبر تشہد کرتے سن، تے لمبے سجدے دے اندر روتے سن، جب چلنی تے چلنے تے ہڈی تے بلندی آواز ہوندی ہے، ایویں میرے پیارے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک چوں روح دی آواز ہوندی ہے۔ اے جنہاں نے حالت سنی تے روندے روندے کہن لگے سونے پیارے نبی تے معصوم من الخطا نے اسی سال زیادہ محنت کرنی چاہیے، اسی امتی لوگ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کراں گا، میں ہن اللہ دی عبادت ہی کراں گا۔ دوجا کہنے لگا ساری زندگی دنے روزہ رکھاں گا تے میں کوئی بھی ناغہ نہیں کراں گا۔ تیسرا کہنے لگا ایتاں دی جتنی زندگی ہے ساری رات جا کے عبادت کریا کراں گا تے کبھی بھی جڑا سواں گا نہیں۔ جنہاں نے عبادت کے شوق وچ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیتا، اما جی نو بڑا تعجب آیا، کنے نیک بندے نے، کنے والہانہ پر نے، کنے نیکی نال رغبت ہے، کنے دین دا شوق ہے، کنے عبادت دی جستجو ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے نبی تشریف لے آئے تے اما جی نے انہاں دا ولولہ تے جذبہ اللہ اکبر آمنہ دے نال دے سامنے پیش کیتا۔ میرے پیارے نبی نے جدوں سنیا کہ چہرہ پاک دا رنگ متغیر ہو گیا، آپ فرماتے نے عائشہ میں شادیاں بھی کیتیاں نے تے عبادت بھی کرنا، میں رات سونا بھی ہاں تے اللہ کی عبادت بھی کرنا، میں روزہ رکھنا بھی ہاں نفلی تے چھڈدا بھی ہاں۔ من رغب سنتی فلیس منی، جڑا میرے طریقے تو ہٹ کے نیکی کرے گا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ عبادت دسو جے نیکی دا راستہ اللہ اکبر تصور لا محدود چھڑ دیتا جاتا، جد کنیاں عورتاں جڑیاں اللہ اکبر دی جڑا خامدہ تو محروم ہو جاندیاں، کوئی جڑے کنے بچے اور زندہ باپ دی شکل دے کے ترس دے رہندے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے نیکی دا ایک طریقہ تے تصور پیش کر کے پھر نیکی دی حد بندی کر کے آمنہ دے نال نے اجڑے معاشرے دوبارہ آباد کر دیتے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نیکی کا تصور اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو، آمنہ دلال دی سیرت تے سنت دے اسوہ تے قدوہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ نیکی دی حد مقرر ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، ایک دن صحابہ فرماتے ہیں انا لسنا کحیتکا، اسی آمنہ دلال دی طرح نہیں، سانو نیکی زیادہ کرنی چاہیے، سانو عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پتہ لگا آپ دے چہرہ پاک دا رنگ بدل گیا تے فرماتے ہیں تہاڈے سارے وچوں اللہ تے ڈرن والا بھی میں وا، تہاڈے سارے وچوں رب دے بارے جانن والا بھی میں وا۔ تسی میرے تو ود کے نیکی کرنا چاہتے ہو، میرے تو ود کے متقی بننا چاہتے ہو، میرے تو ود کے عالم بننا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر میرے پیارے نبی دا احسان ہے، آپ دی سنت امت نام ہے، آپ دی شریعت امت نام ہے، آپ دا طریقت امت نام ہے۔ آپ نے اپنے طریقے تے سنت دے نال عبادت دی ایک حد کر دیتی، ایک لائن لگا دیتی، اپنے عمل دے نال ایک طریقہ مخصوص کر دیتا تاکہ کوئی بھی شوق عبادت میں جا کے بے بہاری عبادت نہ کری جائے کہ اپنے دوسرے کو فرائض تو پہلے تہی کر کے جہنم میں نہ چلا جائے۔ حد بندی ہے۔ ایتھے بزرگاں نے ایک رات میں 1000 نفل پڑھنا کرامت لکھی ہے۔ کسی کا بزرگ 1000 رکعتاں پہ پڑھنا ہے، کسی کا 10 قرآن پہ پڑھنا ہے رات وچ، ممکن ہی نہیں۔ کیڑیاں خرافات اور کیڑی نیکی ہے، کیڑا دین ہے؟ رسول اللہ سے اپنی ساری رات عبادت کرنی چاہے تو رب دے نبی کا چہرہ بدل جائے، سنت کے خلاف کیا جائے؟ اے کیڑی نیکی ہے؟ تبلیغ واسطے نکلے آپ پیچھے فون نہیں کرنا، بولا فون آوے تو سننا نہیں،
سال واسطے جا رہا ہے، 2 سال واسطے جا رہا ہے، بیوی بچیاں کی تربیت، حقوق تباہ کر دینا، ذمہ داریاں یہ کدھر جا گیا؟ اور میرے پیارے بھائیوں، بیوی بچیاں چلا کے معاشرے کے اندر سیدھا رحمیاں، قربہ نال ملاپ، افش السلام، عبد مطاب، وصل الرحام، سلام عام کرو، کھانے کھلاؤ، دعوتہ کرو، دین دی دعوت و خدمت خلق کرو، سیدھا رحمیاں کرو، رشتہ داراں خوشیاں غمیاں میل ملاپ کرو، انہاں دے صدقے کرو، سارا دین معاشرے وچ آمنہ علیہ السلام نے اور جہلانہ نیکی کا تصور ختم کیتا تے میرے پیارے نبی نے کامل نیکی کا جامع تصور پیش کر کے اشار فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ دی پہنے یہ نیکی دی نیت نال بیت اللہ کی زیارت واسطے جانا چاہتی ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے جنت من دی ہے نیکی دے راہ وچ جتنی مشقت چلنا گی، جتنی تکلیف برداشت کرا گی، اللہ اکبر جتنا عاجزی کا مظاہرہ کرا گی اتنا ہی رب راضی ہوئے گا، اتنا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے مشقت چلنے واسطے نیکی ملے گی، جتنی تکلیف اٹھاوا گی اس نیت نال نکلدی ہے جنت بندی ہے کہ جُتی نہیں پانی ننگے پیر جانا ہے، اللہ اکبر ننگے سر جانا ہے۔ حالانکہ عورتاں سر ڈھانپ دیاں نے، انہیں آکھیا ننگا سر رب دی بارگاہ وچ جائیے، اے تذلل دی علامت ہے، اے تواضع دی علامت ہے۔ اللہ اکبر عاجزی دا اظہار ہے، میں ننگے سر جانا ہے، ننگے پیر جانا ہے، کھانا بھی کچھ نہیں تے پینا بھی کچھ نہیں، تے رستے دے اندر دھوپے رہنا، چھاویں نہیں بیٹھنا، تے بیت اللہ رب دے گھر وچ جانا ہے، نیکی دی نیت مان لئی، نظر مان لئی۔ اللہ اکبر میرے پیارے نبی علیہ السلام نے پتہ لگا، فرمان لگے عقبہ جن بھی بیت اللہ کی زیارت واسطے جا رہے ہیں رب دی رحمت لے کے آن گے، اللہ دی مغفرت لے کے آن گے، پر تیری بہن جدو جا کے واپس آئے گی اللہ دی لعنت لے کے آئے گی تے اللہ دی ناراضگی تے غضب لے کے آئے گی۔ ایک کبھی عبادت کا طریقہ ہے، آج بھی لوگ ننگے پیر سڑکاں دے دن رات ترے نے، کوئی کسی دی زیارت کرو، کوئی کسی دی زیارت کرو، حرام ہے، کوئی نیکی نہیں، بدعت ہے۔ لیکن نام تے اپنے آپ کو تکلیف دینا، مشقت پانا، اللہ رخصت دیتا ہے، اللہ سجدہ کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ آسانیاں دیتا ہے، اللہ دین آسان ہے، اللہ اکبر کی شریعت آسان ہے، اللہ دے فرامین بندے واسطے آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تے جان بچ کے اپنے تے پابندیاں لا کے مشقتاں پائے تاکہ نیکی بدی میں فرمایا کوئی نیکی نہیں اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہوئے۔ اپنی بہن میں کہنے کھاوے بھی تے چھاوے بھی بیٹھے تے سر بھی ڈھاپے، نیکی دے نام تے انسان نے اپنے تے کنیاں پابندیاں لا لیا نے جو مصطفیٰ کے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ علیہ السلام نے پتہ لگا ایک بندہ حج واسطے جا رہا ہے، اودیاں بھی یہی شرطاں سن، ننگے پیر جانا ہے، اللہ اکبر ننگے سر جانا ہے تے کھانا پینا کچھ نہیں تے چھاوے نہیں بیٹھنا۔ پتہ لگا ایک گرمی کی دھوپ دی شدت کی وجہ تو ندار ہو کے ڈگ گئے تے صحابہ انہوں سہارا دے دے کے نال لے کے جاندے نے تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا فرمایا جڑیاں تکلیفاں اے چڑھدا ہے اے دین نال کوئی تعلق نہیں، اینو آکو کھاوے بھی تے پیوے بھی۔ اللہ اکبر، نیکی دا تصور میرے مصطفیٰ نے پیش کیتا تے پھر جڑا معاشرے تے باہروں باغوں بہار آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ
الانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سارے بول میرے پیارے نبی اتارن آئے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی فرض نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نال پڑھ لے جے جنگ چار نہیں پڑھ سکتا تے دو پڑھ لے جے دو نہیں پڑھ سکتا ایک پڑھ لے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ فرماتے ہیں دین یہ ساری واسطے دیتا گیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نیکی کا تصور سمجھا رہے ہیں نیکی کے لوگ کہتے ہیں اور میرے پیارے بھائیو اچھی نیت کا نام نیکی نہیں چنگے جنگوں کا نام نیکی نہیں نیکی تے آگنا تے لال دی پیروی تے اطاعت کا نام ہے. کیا ہوئی جتنیاں مرضی خرچے کرو تے مصیبتاں چلو کوئی نیکی نہیں. اللہ نے نیکی دینی ہے تو میرے مصطفیٰ کی کتاب کے اتباع تابعداری چ دینی ہے. مستدرک حاکم دی حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا عبد الرحمن نرینہ اولاد کوئی نہیں سی تے بندے دی عورتاں کٹھیاں ہوئیاں تے کہن لگیاں رب عبد الرحمن نو بیٹا دے تے اسی عقیقے وچ اونٹ ذبح کران گے اونٹ ذبح کران گے. اما دیا شاہ صدیقہ میں پتہ لگا تے فرمان لگی اللہ اسی نہیں کرنا بل سنت افضل کیونکہ سنت ہی افضل ہے تو سنت ہی دین ہے. آپ کا دلال کی سنت ہے جنہوں کسی نے دو میں بچے دی خوشخبری ملے تے دو بکرے ذبح کرن دا حکم ہے یا لڑکی دی بشارت ملے اللہ دی فضل و رحمت ہوے تے پھر ایک بکرا ذبح کرن دا حکم ہے. بڑا جانور حقیقے وچ سنت نہیں اے دا ثواب نہیں جتنا مرضی مہنگا ہوے رب قیمت نہیں ویکھدا رب گوشت نہیں ویکھدا رب چمڑے نہیں ویکھدا رب وزن نہیں ویکھدا اللہ دے نبی دی اطاعت ویکھدا اپنی مرضی نال کیتیاں نیکیاں رب نو پسند نہیں. اگر اللہ نو راضی کرنا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. زیادہ خرافات لے کے آتا ہے تو میں اشارہ کر دیتا ہے ثواب سنت کا ملتا ہے محنت کا نہیں ملتا. ثواب سنت کا ملتا ہے خرچیاں کا نہیں ملتا. ثواب سنت کا ملتا ہے من مردیاں کا نہیں ملتا. ثواب سنت کا ملتا ہے تیری اچھی نیت کا نہیں ملتا. اچھی نیت ہونا بھی ضروری ہے کہ آمنا دلال دی طریقت اسوت نمونہ ہونا بھی واجب. اچھا ایک بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کے جانور ثابت نے نا اونٹ گائے بکرا دمبا. ایک بندہ کہتا ہے سال بعد دین آتا ہے کروڑا پتیاں تے ہرن غریباں کدی نہیں کھاتا جب میں قیمتی ہرن لے آ کے 10-12 مہینے ذبح کر دیا قربانی کرا قربانی ہو جائے گی نیت چنگی نہیں کتنے منع آیا. اگر عرض کیے ترمیم مہر محمدی نور تنوا اتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے ادھے باجنا دوسرا سن جاری حکم آ گیا ذوالجلال
نال آمنہ علیہ السلام نیکی کا تصور نہ سمجھاتے تاکہ معاشرے خالی ہوتے مارکیٹاں بے بار ہوندیاں ادھر دی لوگ نیک بڑھن تو رہنے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نیکی کا تصور سمجھا کے پوری کائنات کو جینے کا شعور عطا فرمایا ایک نظم ایک امام ایک مطاع ایک پیشوا ایک مقتدا ایک امام عالم امام دین اللہ نے نبی دی شکل سانو اللہ نے عطا فرما کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اے جلال احسان اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں صحابہ کرام نے ساری کائنات وچوں وقت کے میرے مصطفیٰ دی اطاعت کیتی ہے تائی امت وچوں سب نے زیادہ افضل نے میرے مصطفیٰ نے صحابہ نے آمنہ جلال نے اہل بیت نے میرے پیارے نبی دی تابعداری کیتی دیتا اہل بیت صحابہ نے اتباع کیتی دیتا رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملے صحابہ بھی ساتھی جاننے تے اہل بیت بھی ساتھی جاننے اہل بیت نال محبت کرنا بھی رسول کریم دی محبت دا حصہ دے تے صحابہ نال محبت کرنا بھی آمنہ جلال دی محبت دا حصہ دے دونوں نوں جدا نہیں کیتا جا سکتا اللہ اکبر میرے محترم پیارے بھائیو اس واسطے آؤ دین سمجھنے کی کوشش کرو نیکی کیے تے پھر نیکی پہلے سمجھو تے پھر نیکی اختیار کرو اللہ اکبر پہلے سنت دیکھو نیکی کرن تو پہلے نماز پڑھن تو پہلے درود پڑھن تو پہلے اللہ کی قسم زکات دین تو پہلے حج کرن تو پہلے صدقہ کرن تو پہلے احسان ثواب کرن تو پہلے میرے پیارے بھائیو خدمت کرن تو پہلے ہر چیز خرچ کرن تو پہلے ہر عمل کرن تو پہلے ہر قول بولن تو پہلے ہر عمل کرن تو پہلے تواڈے تے واجب ہے کہ آمنہ علیہ السلام دا طریقہ اسوہ حسنہ تانوں پہلا پتہ کرنا واجب ہے پہلے یہ پتہ کرو کہ آپ جیسے نیکی دے عمل وچ طریقہ کی سی تے پھر انشاءاللہ اللہ تانوں نیکی دا ثمرہ عطا فرمائے پھر نیکی ہوئے گی اللہ تعالیٰ منو اور قرآن سارے نو قبول فرمائے جو سنایا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق بخشے اللہ ہو سکتا ہے کسی نے فکر دی اصلاح فرما دے کسی نے مسئلے کو بدل دی اللہ تعالیٰ درست بھی فرما دے جو میں تو بنیادی بھی گل کا اشارہ کیتا ہے کہ نیکی کا تصور رسول کریم کو سمجھو آپ کو سوئی کام بن کے آئے ہیں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مثال دیا کرتے سی اگے انہوں نے کئی دفعہ سنائی کہ ایک جناب اور بندہ درجی کو گیا مولوی صاحب تو کپڑا دے گیا کہ میرا سوٹ سی دے جدھر سوٹ لین گیا نا تو وہ کہا درجی نے 2 باواں دی جگہ تے 4 لائیاں نے ایک سینے تے ایک پیچھے تے دوسرے دی باواں ایتھے تک تے ایڈیاں اے تو بھی لمبیاں گدیاں تک تے شلوار موڈیاں تک تے قمیض بھی پیراں تک تے مولوی صاحب نے تے ویکھ کے سوٹ توڑے اڑ گئے سویرے عید بند وقتا تو تے ستیا ناس میرے سوٹ دا کر دیتا ہے کہتا پرسوں جناب بنایا جے باقی سارے اگر میں کوئی نہیں سینا جنہ کپڑا دے کے جاندے نے جنہ نام دے کے جاندے نے تسی امام محمد ہو تسی مولوی صاحب ہو تو اپنا احترام پورے پنڈ نالوں زیادہ ہے جب کو کپڑا میں توڑو لایا بٹن میں بہتا لایا بٹن میں زیادہ لائے بازو باقیاں نالوں ڈبل لگائے سارا کچھ ڈبل کیتا ہلے بھی تسی جناب ہو یہ بڑا پیار ہی بنا ہے اور کہتا بدبختہ اس محبت نہیں تے بیڑا کر کے کیتا ہے او محبت جیلے میں رسول دی اطاعت نہ ہوئے انہیں بیڑا کرے کیتا کہ تو اپنی مرضی کرنی سی تے ناپ لین دی دوڑ کی سی عرشہ تو آواز ہوتی ہے کہ اپنی مرضی نال ہی نماز آوے تے صدقے خیرات کرنے سی تے میرے پیارے نبی دا اسوہ حسنہ بن کے آن دی لوڑ کی سی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جدو آمنہ جلال نمونہ آگے جدو آپ ناپ آگے جدو آپ ماپ آگے ایک پیار آگیا ایک طریقہ آگیا ایک حد بندی آگئی ایک سنت آگئی تے پھر سارے دیاں مردیاں ختم نے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا من يعص الله ورسوله
فقد جل جلالا مبینا دین و یہ جدی نسبت قول دی فعل دی خواب دی خاموشی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود مسعود نہ ہوئے اور نیکی ہے اس کو بات کے حق کے کوئی نیکی نہیں اللہ سمجھتی تو